تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ. اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا. تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے. جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعا نہیں کر سکتے. یو کین پرے فار دیم ناٹ ٹو دیم. مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے، ان کو دعا نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے، اچھا شخص تھا، اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ اسے جنت فردوس دے، انہیں نعمت دے، انہیں معاف کرے، وہ تک ٹھیک ہے. لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں میرے نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو، یہ بالکل حرام ہے. شفا قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا. شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اللہ کی. اب یہ عاشقوں اور دیوانوں کی مجلس میں آج میں ایک پول کھولنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی ایک ایسی مقدس ترین کتاب کا راز کھول رہا ہوں کہ آپ کو کوئی دھوس میں نہ لے پائے، ڈرا کر کے نہ منوائے، سمجھائے نہ ڈرائے. اور وہ یہ بات ہے کہ قرآن پاک میں 3 طرح کی آیتیں ہیں، 3 طرح کی. ایک تو ایسی ہے کہ ہم ٹرانسلیشن ہی نہیں کر سکتے. جب قرآن کی اس آیت کا تم ترجمہ نہیں کر سکتے تو عقیدہ کیسے بناؤ گے؟ تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے عقیدہ ہم بناتے ہی نہیں، اور جن سے نہیں بناتے وہ بھی قرآن میں ہے. یہ لوگ دھوسیا لیتے ہیں نا، قرآن میں ہے، ماننا پڑے گا، قرآن میں، تیرے باپ کو ماننا پڑے گا، قرآن میں ہے. جلا دیتے ہیں، ہمیں تو پہلے قرآن ہی کو نہ سمجھ لو. انہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسے الف لام میم. اس کا ترجمہ میں نہیں جانتا، اس کا ترجمہ مترجم نہیں جانتے، اس کا ترجمہ محدث اعظم نے نہیں کیا، اس کا ترجمہ پیر کرم شاہ صاحب نے نہیں کیا، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت انہوں نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ میرے والد گرامی نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ غزالی جوہر راضی وقت نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ مفتی عبدالعزیز احمد بدایونی نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ کسی عالم نے نہیں کیا، کیونکہ اس کا ترجمہ نہ عالم دین کو پتہ نہ محدثین کو. الف معنی تو ہے، لام کے بھی معنی تو ہے، میم کی بھی میننگ ہے، ہم نہیں جانتے، علماء دین نہیں جانتے، مجتہدین نہیں جانتے، بڑے بڑے فقہائے دین نہیں جانتے. ایک فائنل جملہ بول لوں، اس کا ترجمہ خود جبریل امین نہیں جانتے. اچھا کیا سچویشن رہی ہوگی جب جبریل لے کے چلے ہوں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالکہ سے تو جبریل کی سمجھ میں آ رہا ہے ذالک الکتاب کے بعد، مگر یہ نہیں سمجھ رہے کہ الف کیا ہے، لام کیا ہے، میم کیا ہے. اے بھیا سید نصیر الدین شاہ صاحب، سید علماء سید نصیر الدین شاہ صاحب، میں نے عرض کیا کہ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف. کرو ترجمہ تو جانے. تو میں کہتے کہتے یہ بھی کہہ گیا کہ اس کا ترجمہ علماء دین، تو علماء دین خود جبریل امین نہیں جانتے. الف یہی وجہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں لے کے آئے الف، حضور نے کہا میں سمجھ گیا. جبریل نے کہا لام، نبی نے کہا میں سمجھ گیا. پھر جبریل نے کہا میم، سرکار بولے میں سمجھ گیا. اور جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تب نبی نے نہیں کہا میں سمجھ گیا، تب نہیں کہا. سمجھو، جہاں سے جبریل جانتے ہیں وہاں نبی نے نہیں کہا میں سمجھ گیا. جہاں جبریل کو پتہ نہیں تھا وہاں نبی مطمئن کر رہا ہے میں سمجھ گیا. تو
الف کے معنی ہے، لام کے بھی معنی ہے، میم کے بھی ہیں، مگر الف کا معنی الف میں، لام کا لام میں، میم کا میم میں چھپا، غیب، پردہ، حجاب۔ اب اتنی بھی سمجھ نہیں رہ گئی کہ جس نبی سے قرآن کا غیب نہ چھپا ہو، جہان کا غیب کیسے چھپے گا؟ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے رسول میں۔ ایک بات اور بہت ضروری تھا، بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہوں کہ بڑے سے بڑا مولوی ترجمہ نہ کر سکے اور خود وہ جبریل امین کو بھی پتہ نہ ہو کہ کیا مطلب ہے۔ بہت ضروری تھا، بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہوں جس کا معنی مطلب جبریل کو بھی نہ معلوم ہو، تاکہ اللہ کے بندوں کو پتہ چل جائے کہ جبریل کا کام وحی لانا ہے، پڑھانا ان کا کام نہیں، مطلب بتانا ان کا کام نہیں۔ جبریل مبلغ ہیں، جبریل امین مبلغ ہیں، معلم نہیں، معلم نہیں۔ کہ جب میرے نبی نے فرشتوں کے سردار سے نہیں پڑھا تو سہارنپور کے بیکار سے پڑھائے گئے۔ علماء کرام اپنی اصطلاحی زبان میں اس قسم کی آیات کو اولاً مفردات قرار دیتے ہیں اور واضح طور پر اسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری قسم کی آیت اور ہے، اب الف لام میم سے تو عقیدہ بننے والا نہیں، جب مطلب معلوم ہی نہیں تو کیا مطلب نکالے، منشا معلوم ہی نہیں ہے تو کیا عقیدہ بنائے۔ دوسری قسم کی آیت ایسی ہے، پہلے اس کی پہچان سمجھ لو، بات تو درسگاہ کی ہے، بات تو علماء سے کرنے کی ہے، لیکن میری ڈیوٹی ہے کہ وہ بات عوام سے کہو، تو تھوڑا سا میں اپنا لیول کم کروں، تم اپنا لیول اوپر کرو، تاکہ دوریاں نزدیکیاں بن جائیں اور معاملہ فہمی آسان ہو جائے۔ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ترجمہ تم کر سکتے ہو، ٹرانسلیشن کر سکتے ہو، لیکن ترجمے میں جو ظاہر ہوگا پکی بات یہ ہے کہ وہ خدا کی مراد نہیں۔ جب ترجمہ کرو گے تو ترجمے میں جو باہر نکلے گا وہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں موجود نہیں۔ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ کا جو چاہے ترجمہ کرے، آسان ہے، اللہ کا ہاتھ۔ ید مانے ہاتھ، بہت سیدھا سا، ہینڈ آف اللہ، لیکن کس مائی کے لال بے ہمت ہے کہ اللہ کو ہاتھ مان لے؟ ہاتھ مانے گا تو کندھا ماننا پڑے گا، نہیں تو فٹ کہاں ہوگا، اور جب شولڈر مان لیا تو سینہ مانے گا، نہیں تو شولڈر رہے گا کہاں، اور جب سینہ مان لیا تو پیٹ مان لو، اور پیٹ ووٹ سب مان لیا تو دو ٹنگ بھی مان لو۔ خدا کو ماننے چلے تھے، بت تیار ہو گیا۔ ہاتھ پیر تو ہندوؤں کے خدا کے ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کا خدا ہاتھ پیر سے پاک، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، قبل و قبلیات سے پاک ہے، حد و حدود سے پاک ہے، شکل و اشکال سے پاک ہے، لیمٹ و لیمیٹیشن سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، اسٹیچو ہونے سے پاک ہے، لیمٹ ہونے سے پاک ہے، حد سے پاک ہے۔ تو جب اللہ اعضائے انسانی سے پاک تو کیسے مانے ہم اس کا ہاتھ؟ لیکن قرآن میں تو ہے۔ اب دھمسیاؤ، اب دھمکاؤ کہ قرآن میں ہے ید، جیسے لے کے بیٹھے ہیں بشر، تو یہاں ید۔ قرآن میں ہے بشر تو قرآن میں ہے ید، مان اللہ کا ہاتھ، چھوڑ اسلام کا ساتھ۔ نعرہ موقع پہ ایسا نہ معلوم ہو کہ نعرے کا ڈائریا ہو گیا ہے، سوٹیبل ٹائم پر۔ ارے جب مجھے تھکا دیکھو لگا دینا، میں ریسٹ لے لوں گا، ریسٹ از دا بیسٹ پالیسی۔ لیکن یہاں پر ٹھہرو، تو ید کا جو ترجمہ ہے وہ ہاتھ ہے، ظاہر ہاتھ، یقیناً یہ خدا کی مراد نہیں۔
اور ید کہہ کر خدا نے جو مراد لیا وہ ترجمے میں ظاہر نہیں. تو جب مراد الہی ظاہر نہ ہو تو اس آیت کو آیت متشابہ کہتے ہیں. متشابہ کیونکہ اللہ کی مرضی معلوم نہیں, اللہ کی منشا معلوم نہیں, رب کی مراد معلوم نہیں. لفظ معلوم, ید پر میرا ایمان, کیونکہ یہ قرآن میں ہے. اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے, یہ میرا ایمان. لیکن ید ہے, یہ ہے قرآن. نہ ہم قرآن چھوڑیں گے نہ ایمان چھوڑیں گے. تو ہم یہی کہیں گے کہ ید کا جو ظاہر ہے خدا کی مراد نہیں ہے, اور ید کہہ کر خدا نے جو مراد لیا وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے. یہ آیت متشابہ ہے, اور متشابہ کے بارے میں متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اس سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. ہمیں جب اللہ کی مراد معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤ گے؟ منشاء ربانی معلوم نہیں تو حکم کیا لگاؤ گے؟ آیات متشابہات تلاوت کریں گے, ایمان رکھیں گے, اس سے عقیدہ نہیں بنائیں گے, کیونکہ ہمارے نزدیک مراد الہی ہم پہ ظاہر نہیں ہے. مثلا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے. اچھا اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, اللہ کا نور ہونا یہ عقیدہ ہے, یہ ایمان ہے. تو جب اللہ کا نور بے مثال تو قرآن نے کیسے نہیں دیا مثال؟ مثل نورہ, مثل نورہ, اللہ نور ہے, اس کے نور کی مثال. اللہ کا نور بے مثال اور قرآن دے رہا ہے مثال. ہم کہیں گے کہ مسئلوں کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں, اور جو خدا کی مراد ہے وہ اس مثال میں ظاہر نہیں. یہ بھی متشابہ, یہ بھی متشابہ, اس سے بھی عقیدہ نہیں بنا سکتے. مثلا قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں. مثلکم پہ دھیان دو, کس سے کہنا ہے؟ ارے بابا جو بات میں ہندوؤں سے کہوں گا وہ تم سے کیوں کہوں؟ ان سے کہوں گا اے ہندوستانی ہندوؤں بت پرستی چھوڑو. تم سے کہے کو کہوں؟ تم تو چھوڑے بیٹھے ہو. بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ مخاطب کون. استاد العلماء علامہ سید حسین الدین صاحب کی صورت میں تو ہمارے پاس پورا دارالفتہ بیٹھا, اسلامی کتب خانہ, چلتا پھرتا کتب خانہ. لیکن ہم پوچھیں گے حضرت تفسیر میں کیا ہے, کہ بیٹا جلالین بھول گئے کیا؟ درس نظامیہ بغیر جلالین کے دو جب تک جلال اکٹھا نہ ہو جمال پیدا ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ریاض آفیشیل. اسی طرح کا ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اپنے دل کو ایمان کے نور سے منور کرنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل ریاض آفیشیل کو, اور بیل آئیکن گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں. شکریہ.